خشودی مولا امام حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. خشودی قائم اعظم محمد علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر سعد وفی کل سا ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزکاتا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني زوفا فقلت له أعوذ بالله يا أبدا من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء الإيمان فغطيني به فأتيت بالكساء الإيمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفواري فقال يا أمه إني أشرب عندك راية طيبة كالنار آية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. خشودی مولا امام حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفواري فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كالنار آية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من ابتلاه الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كالنار آية أخي وابن أم رسول الله فقلنا ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
ثم أتتنا والكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يا تازن لنكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. أخذ رسول الله بطرف الكساء ومن جلد من إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مدية ولا قمر منير ولا الشمس مسية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وبعد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزم لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فنزل منه جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى الذي يرى عليك وسلامة يخصك بتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا الشمس مسية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر نازل فيما فعل مما فعل أهل الأرض وفي يوم شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لم يتفرقوا. فقال علي نزم الله يحفظنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر نازل فيما فعل مما فعل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا ومحبين وفيهم محمون الله وفرج الله همه إلى يمين ولا مغمون وكشف الله غمه إلى يمين ولا تعرف حاجة وقضي الله حاجته إلى يمين. فقال علي نزم الله حفظنا واسوينا وكذلك شيعتنا فازوا واسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. میں آپ سب سے ملتمس ہے کہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورۃ کی تلاوت فرما کر بالخصوص ارشد بھائی کے والد کے لوگ جتنے بھی مرحومین دنیا خانے سے چلے گئے، خاص طور پر تمام مومن و مومنات مولا کے
ماتمی زدہ شیعان حیدر قرار آزادان امام علیہ السلام جو اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف چل ان سب کے جو ہے ان سب کے مغفرت کے لیے ان سب کے بلند درجات کے لیے پڑھ دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشیدی مولا امام اعظم علیہ السلام آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ محمد. اسی کے ساتھ ہم ملتمس الشریعہ سنسماعین والا کی بارگاہ میں نذرانہ کی درپیش کریں. خوشیدی محمد وعظم علیہ السلام آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد اور دیگر صلوات. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. جا کے خود کر بو بلا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے. روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا. ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا. ان کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین. مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین. جانب کرب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. صلوات. یہ تھے شبیہ حسین زیدی مولا. اسی طریقے سے ان کو اپنی اذان میں بزی رکھیں اور اسی طریقے سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہیں. میں آپ سب سے ملتمس ہوں جتنے بھی یہاں پر مومنین
بالخصوص جتنے بزرگ یہاں پر تشریف ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر سلام. اسی کے ساتھ انتہائی ادب سے ملتوی صورت نام جذبی سے مولا کی بارگاہ میں نذرانے کی درپیش کریں. مشہودی محمد علیہ السلام آواز بلند تر سلام. ایک بار بھی سلوات دیجیے. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گردن پہ تھے جو تیغ پسر کے رکھے ہوئے، گردن پہ تھے جو تیغ پسر کے رکھے ہوئے، ایک ماں فلک سے آ گئی، سر پیٹتے ہوئے، گردن پہ تھے جو تیغ پسر کے رکھے ہوئے، آواز دو یتیماں کو، بابا ہو تم کہاں، آواز دو یتیماں کو، بابا ہو تم کہاں، لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی، لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی، سر پیٹتی ہوئی، گردن پہ تھی جو تیغ پسر کے رکھی ہوئی، سن کر اذان صبح ہو یہ سہرا نے دی صدا، سن کر اذان صبح ہوئی سغرا نے دی صدا، آواز پہ آواز. صلوات بر محمد. گردن پہ تھے جو تیغ پسر کے رکھے ہوئے، گردن پہ تھے جو تیغ پسر کے رکھے ہوئے، صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار پہ صلوات دیجیے. کیے
کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، صلوات محمد وعلی محمد۔ یہ تھے عدنان رشید، جناب ثانی زہرا اسلام تھوڑا ذکر کر رہے تھے، خوشنودی جناب ثانی زہرا اسلام اللہ علیہ بواز بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد جل فرجال محمد۔ مولا اسی طریقے سے ان کو مولا کی عزا میں بیجی رکھیں اور کوئی غم نہ دیں سوائے آل محمد علیہ السلام کے۔ اے اہل ولا ہاتھوں پہ قرآن اٹھا کر، اے اہل ولا ہاتھوں پہ قرآن اٹھا کر، لعنت تو ہر ایک دشمن زہرا پہ کیا کر، حق فاطمہ کی محبت کا ادا کر، حق فاطمہ زہرا کی، حق فاطمہ زہرا کی محبت کا ادا کر، مت دوستی تو دشمن زہرا سے رکھا کر،
بندہ یہ گناہ گار ہے خالق سے کہوں پر، بندہ یہ گناہ گار ہے خالق سے کہوں پر، یا رب ثمر مدحت تطہیر عطا کر، باقی نہ رہے فاطمہ زہرا تیرے دشمن، باقی نہ رہے فاطمہ زہرا تیرے دشمن، کرتا ہوں خدا سے یہ دعا ہاتھ اٹھا کر، ہر شعر ہو بے مثل جو مخدومہ پہ لکھوں، ہر شعر ہو بے مثل جو مخدومہ پہ لکھوں، چوکھٹ سے تیرے دل میں علم در علم کے الفاظ عطا کر، ہم کو تو ملے خلد کے سردار جہاں میں، ہم کو تو ملے خلد کے سردار جہاں میں، ہوتی ہے خوشی غیروں کو یہ بات بتا کر، ہوتی ہے خوشی غیروں کو یہ بات بتا کر، کچھ اور نہیں چاہیے شہزادی کونین، کچھ اور نہیں چاہیے شہزادی کونین، کامی کو بس اب اذن غلامی عطا کر۔ میرا دوست کامی ہے آسٹریلیا سے، اس نے یہ لکھا تھا، مولا اس کے درجات بلند فرمائے اس دنیا اور آخرت میں۔ خوشنود یہ جناب سید السلام علیہ وآلہ بلند ترسل اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد۔ مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی، زینب برہن سر جو، زینب برہن سر جو بازار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی، زینب نے زندگی میں نہ دیکھی کوئی خوشی، روتی ہوئی وہ شام کی راہوں میں مر گئی، تنہا لحد میں بھائی کو رونے کے واسطے سرکار پنجتن کی، سرکار پنجتن کی وہ غمخوار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی، آیا سوال جب کبھی دیکھے رسول کا، آیا ہے خام خون علی و بطول کا، سنت ادا بطول کی کرنے کے واسطے، شبیر کی بہن جو، شبیر کی بہن جو دربار آ گئی، مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی۔
والديك. خشمدی جناب ثانی زارہ السلام علیہ آواز بلند تر سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجات محمد. اسی کے ساتھ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوا تھا رضوی سے دعائیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ کی درویش کریں. خشمدی محمد وآل محمد علیہ السلام آواز بلند تر سلام. بارے دیگر صلوات جس کی جگہ میری سکینہ سو جا جس کی جگہ میری سکینہ سو جا. جگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں. آج آنکھوں پہ تیرے نہ دے علی دم کر دوں. دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے. باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی. میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا. میری سکینہ سو جا ہے. 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے. ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے. قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہیلا کر تیرا. اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ
لوں وہ یتیم ماں اٹھاتی رہی اٹھی نہ سکینہ بی بی، پھر نہ بہانوں نے کہا میری سکینہ خشمیر مسکینہ بی رقیہ بی معصومہ بنت مولانا حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات رخسار تھے چھوٹے سے اور ہاتھ بہت بھاری، رخسار تھے چھوٹے سے اور ہاتھ بہت بھاری، گالوں پہ رقم اب بھی ظالم کا تماچا ہے۔ یہ دیتل بھائی جنوبی معصومہ السلام علیہ کا ذکر کیا، مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور اسی کے ساتھ میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں سید منور عالم زیری صاحب سے کہ وہ آئے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ کی لت پیش کریں۔ خشودی محمد محمد علیہ السلام آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارہویں کا نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک قطع اور ایک سلام کے چند اشعار آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں، خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں، علی کی ہبہو تصویر ہے علی کا پسر، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ اور میں پڑھنے والی شکل دیکھ رہا ہوں تو اچھا نہیں ہے کیونکہ درمیان میں درود پڑھیں محمد والے محمد۔ مسائل کے چند بند میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، اور قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، اور یہ اس نبی کے گود کے پالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبھی پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا سبط نبی کا رنگ، اور ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے میں لگا گزن، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، اور نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ کر، اور اللہ کہتا ہے کہ وعدے وہ تم نبھا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس، اور تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، اور باقی جو ہے وہ ظلم کی بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اور یہ سنتے ہی حضرت کے لگا پشت پہ بھالا، کربس پہ تھرا کے گرے سید بالا، اور جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا، اور گردن میں یوں ہاتھوں کو ید اللہ نے ڈالا، قرآن رحل زین سے سر فرش گر پڑا، اور دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خشودی مولا امام حسین علیہ السلام آواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. یہ تمنا فرزادی جنہوں نے مولا کا ذکر آپ کی بارگاہ میں کیا، اسی طریقے سے مولا جناب سیدہ ان کو اپنے ذکر میں مصروف رکھیں. یہ بار بار دل سے کہو لبیک یا حسین، یہ بار بار دل سے کہو لبیک یا حسین، سردے کے اسلام بچایا حسین نے. حیدر یہ صدا تجھ پہ ہے احسان مولا، حیدر یہ صدا تجھ پہ ہے احسان مولا، زائر جو تجھ کو کرب و بلا بنایا حسین نے. خشودی مولا امام حسین علیہ السلام آواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. اسی کے ساتھ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں آقا علی رضا سے کہ معین مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. خشودی محمد وعلی محمد علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید جواد حسین جعفری اور اپنے اپنے مرحوم کو سلام. اللہم صل علی فرجام شریف الان اللہ مل کے ایک درود تلاوت. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے دی سنبھل کے لیے. پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے. غم حسین امانت ہے آج کی سن لو، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے. کفن پہ خاک شفا سے لکھی جو ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامۂ عمل کے لیے. میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے. یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے. ایک درود پڑھو. محمد وعلی محمد وعجل. 2-3 قطعات اور ایک سلام کا ٹکڑا. مسرتوں کے خزانے ہی کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو غم نکلتے ہیں. اور یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں. یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں. اور جہاں میں سب سے الگ اپنی شان رکھتے ہیں، زبان کٹا کے بھی لہجے میں جان رکھتے ہیں. قصیدہ گوئی کرے جس کی شہپر جبرائیل، عقاب مدح علی وہ اڑان رکھتے ہیں. اور خدا نے خانہ کعبہ رکھا علی کے لیے، پے حسین ہم اپنا مکان رکھتے ہیں. پے حسین بس ایک سلام کی چند اشعار کے. خیمے کے آس پاس ہوا دیر تک رہی، خیمے کے آس پاس ہوا دیر تک رہی. ہاں ایک بجھے دیے میں ضیا دیر تک رہی. اور شاہ نے ذرا سی دیر کو گل کیا کیا چراغ، محروم روشنی سے ہرا دیر تک رہی. اور ہر کے سوا کسی کو نہ دی تیری آگی نے راہ، روشن خیام شاہ کی دشا دیر تک رہی. اور پشتے گلو پہ کند چھری دیر تک چلی، پشتے گلو پہ کند چھری دیر تک چلی. حبل الورود حمد سرا دیر تک رہی. اور بنت علی کے رن میں کھلے سر پہ سایہ وار، بنت علی کے رن میں کھلے سر پہ سایہ وار. والشمس والضحیٰ کی ردا دیر تک رہی. اور لگتے ہی تیر بھینچ لی اصغر نے مٹھیاں، واشم سے نور خون خدا دیر تک رہی.
اور ظاہر ہے طویل سجدہ لیلا سے رن کا حال، اکبر کی لشکروں میں وغا دیر تک رہی، اور زینب کے چاند نرغائے عادہ میں گھر گئے، مقتل میں ظلمتوں کی گھٹا دیر تک رہی، اور فروا کا لال دشت میں پامال ہو گیا، فروا کا لال دشت میں پامال ہو گیا، خون کی ہتھیلیوں پہ ہنا دیر تک رہی، اور مجلس میں باغیوں کا فقط تذکرہ ہوا، اونچی صدائے اہل عزا دیر تک رہی، ایک سر ردا بغیر رہا قید شام تک، ایک لاش اپنے سر سے جدا دیر تک رہی، اور جس پر درود آیا تطہیر نے پڑھا، نیزے کی نوک پہ وہ ردا دیر تک رہی، اور رضا نے قلم اٹھایا ہمیشہ علم کے ساتھ، رزق سخن کی مجھ پہ عطا دیر تک رہی۔ ایک درود پاک۔ یہ تھے آغا جی، مولا کا ذکر فرمائے تھے، مولا ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے مولا کے اعزام میں انہیں بیزی رکھیں، اور مولا انہیں کوئی غم نہ دیں سوائے آل محمد علیہ السلام۔ اس سے پہلے کہ میں ملتوں میں چکے قبلہ صاحب رونے کے فروز نمبر، میں آپ سے ملتوں میں پلیز تھوڑا آگے تشریف لے ہیں۔ خشودی محمد وعلم علیہ السلام و واضح بلندر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہمیں یہاں پہ قبلہ اشرت عباس جعفری صاحب موجود ہیں، قبلہ ساکی صاحب، اور جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف ہیں، بالخصوص ہمارے بزرگ، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بواضح بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، مولا نے اپنی شان کے مطابق سلا دیا، ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے، ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے اس کی جبیں سے داغ ندامت ہٹا دیا، مٹا دیا۔ خشودی حضرت حر علیہ السلام بواضح بلندر صلوات۔ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اور اسی کے ساتھ میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب سے ملتے مضمون علامہ عمران حیدر ساکی صاحب سے کہ وہ رونق کے فروز نبر ہوں اور آج کی وجہ سے صاحب خطاب فرمائیں۔ خشودی محمد وعلی محمد علیہ السلام بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد بار دیگر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه نستعین وهو خیر الناصرین المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الاحد المتعال، صلوات علی عباده المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ اما بعد فقد قال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین۔ درود پر محمد و اہل بیت محمد۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی درخواست ہے سید زوار حسین جعفری
ابن سید انور حسین جعفری، وزیر بانو بنت سید انور حسین جعفری، ظہیر بانو بنت سید انور حسین جعفری، تطہیر فاطمہ بنت سید مرتضیٰ حسین رضوی، اور بھی جتنے مرحومین ہیں ارشد جعفری صاحب کے خاندان میں سے، اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، سب کی ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم ارسلنا الى ذاك ذكر وممن ماذا قرأ للمرحومين وماذا صرف وماذا للأكل والشرب بحق أبي عبد الله الحسين درود محمد وعلى بيت محمد صل على محمد وآل محمد۔ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ تمام مومنین کی شرعی حاجات کی قبولیت، بیماروں کی شفا یابی، رزق میں برکت کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ۔ سامعین گرامی قدر، قرآن بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک 6600 کچھ آیات ہیں۔ اس مجموعہ آیات میں اللہ نے 7 معجزے رکھے ہیں۔ اس قرآن میں اعجاز لفظی ہے، قرآن میں اعجاز عددی ہے، قرآن میں اعجاز حرفی ہے، قرآن میں اعجاز بسیط ہے، قرآن میں اعجاز معنوی ہے، قرآن میں اعجاز بلاغت ہے۔ اور یہ 7 معجزے جو قرآن میں رکھے اللہ نے، یہ علل 7 کی بنیاد پہ ہیں۔ دنیا میں حضرت آدم سے لے کے جب تک آخری ذی عقل ہے، صرف 7 علوم ہیں جو وجود میں آئے ہیں۔ باقی جتنے علوم ہیں انہی کی ہی نکلی ہوئی کسی شک سے نکلے ہیں۔ تو ان 7 علوم میں ہر صاحب علم کے لیے قرآن میں ایک معجزہ ہے۔ یعنی جو جس شے سے شناسائی رکھتا ہے اسے اسی کی شناسا علم کی روشنی میں قرآن بول کے کہے گا کہ میں حق ہوں۔ ایسے ہی اعجاز حرفی، اعجاز، یہ آپ نے پچھلے دنوں میں کراچی سے مولانا صاحب کا سنا ہوگا جملہ کہ قرآن میں معاذ اللہ نحوی غلطیاں ہیں، صرف اور نحو کی غلطیاں ہیں قرآن میں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب میں نہ جانوں تو پھر حق نہ ہو، کیونکہ میں نہیں جانتا تو پھر بہت پہلے کی بات ہے، میرا زمانہ طالب علمی تھا، شام میں پڑھتے تھے، تو بڑا شہرہ تھا ایک عیسائی عالم کا، عیسائی تھا پھر وہ ایتھیسٹ ہو گیا، پہلے مسلمان تھا پھر عیسائی ہوا پھر ایتھیسٹ ہوا۔ اس نے قرآن کی تنقیض لکھی، نقص، قرآن کے عیوب، قرآن کے عیب، غلطیاں، جیسے صاحب نے، یہ کراچی والے صاحب نے، یہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے ہمارے ہاں جی، طارق مسعود صاحب، اب قریب آج میں زیارت بھی سافر کرتا رہا ہوں، آپ بھی ضروری کریں۔ تو شیخ فادی نے، یہ تو کل کی بات ہے، شیخ فادی نے اعتراضات کیے تھے قرآن میں
ان میں بہت سارے اعتراضات تھے، مگر اس نے کہا تھا کہ قل، قرآن میں قل هو اللہ احد، لفظ قل، گھڑی میں نے اب دیکھ لی ہے تو وقت کے اندر تو میں کہا یہ قرآن کی غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ قل، قل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دیجیے، قل کے معنی ہے کہہ دیجیے، قل هو اللہ احد، حبیب آپ کہہ دیجئے جو ہوا ہے وہ اللہ ہے، احد ہے۔ اچھا اس میں پیغام کیا تھا؟ پیغام تھا هو اللہ احد، پیغام قل نہیں تھا۔ جو انہوں نے اعتراض کیا طرف سے سمجھیے گا، پیغام تھا هو اللہ احد، قل تو اللہ نے حکم دیا تھا اپنے حبیب کو، قل حکم تھا، پیغام کیا تھا؟ هو اللہ احد۔ قل پیغام نہیں تھا، وہ امر تھا۔ تو اس نے اعتراض کیا، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قل هو اللہ احد، اب محمد کو آگے سے کہنا چاہیے تھا هو اللہ احد، اب اللہ نے تو مصطفیٰ سے کہا قل هو اللہ احد، اب جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ کس سے کہتے ہیں قل هو اللہ احد؟ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ تو جنہوں نے رسول کے سامنے کہا تھا قرآن کافی ہے، وہ تو وہاں چپ رہے، وہ وہاں خاموش رہے۔ جب بھی اس میدان میں بولے قرآن ناطق کے ہم نوا بولے۔ زیادہ پریشان نہیں کرتا، میں 2-4 منٹ اور زحمت دوں گا، میں آنے لگا ہوں اپنے موضوع کی جانب۔ ہمارے علماء نے جو اسے جواب دیا، میں 1-2 جملوں میں جلدی کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ میں کہا کہ اصل میں قل جسے تم عیب سمجھ رہے ہو، یہ اصل میں حسن ہے قرآن کی بلاغت کا، اور یہ لفظ قل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود نہیں بنایا۔ یہ لفظ قل اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ قل کہنا اس بات کی دلیل ہے کوئی اور ہے جو محمد سے بڑا ہے اور محمد کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجیے۔ تو جسے زمانے نے عیب سمجھا وہ قرآن کا حسن نکلا، اور دوسرا یہ محمد کے صادق و امین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ محمد اتنا سچا ہے، اتنا امین ہے، جو اللہ نے اسے کہا اس نے وہ بھی نکالا نہیں، ساتھ رکھا۔ دوسرا جیسے ایاک نعبد سبحان اللہ و ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد۔ کیونکہ زمانہ موجودہ وقت کا پیغام ہے کہ دے کے میں آنے لگا ہوں اپنے موضوع کی جانب، ضروری تھا۔ ایاک نعبد و ایاک، اس پہ اعتراض کیا گیا، اور آپ کے لیے شاید تحیر زدہ بات ہو کہ جو مفتی صاحب نے، طارق مسعود نے یہ جو غلاظت فرمائی ہے، یہ ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے۔ اگر وہ خود نحو کی مبادیات سے بھی شناسائی رکھتے تو خود یہ کبھی حرکت نہ کرتے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، مسئلہ دور تو چل گیا ہے نا رٹے والا، یعنی خود تو اعراب لگانے نہیں، اب جس نے جو ترجمہ آپ کو دے دیا ہے اسی کو ماننا ہے۔ پہلے تو خود کو پتا ہونا کہ اعراب کیوں ہے، اعراب کیا ہے۔ اعراب کا پتا ہوگا تو پتا ہوگا سامنے والا اردو میں ترجمہ ٹھیک کر کے دے رہا ہے یا نہیں، تو وہ خود بھی نحو سے نہ بلد ہیں۔ یہ دوسرا اعتراض ہے ایاک نعبد، اعتراض سمجھیے گا ذرا، ایسی سی مشکل بات ہے نہیں۔ ایاک نعبد، ہم سب، یہ نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے، نستعین نعبد دونوں جمع متکلم کے صیغے ہیں۔ اعبد نعبد تھوڑی مشکل ہے، چلیں برداشت کر لیں 2-3 منٹ، میں نحو صرف نہیں پڑھانے لگا آپ کو۔ اعبد واحد متکلم کا صیغہ، نعبد جمع متکلم کا صیغہ، استعین واحد متکلم کا صیغہ، نستعین جمع متکلم کا صیغہ۔ فرق کیا ہے؟ جب ایک بندہ کہے کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تو وہ کہے گا استعین، اکیلا بندہ کہے گا استعین،
واحد کا صیغہ ہے. اب اگر 3 سے زیادہ بندے ہوں، اجماع ہو، جماعت ہو، بڑا گروہ ہو، تو وہ ایاکا استعین نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ایاکا نستعین، ہم سب. یعنی 3 سے زیادہ لوگ جہاں ہوں وہاں جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر ایک ہو تو واحد متکلم کا صیغہ. اعبدو، اکیلا بندہ اگر عبادت کر رہا ہو تو وہ کہے گا اعبدو، ایاکا اعبدو، میں ایک تیری عبادت کر رہا ہوں. اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ کہیں گے ایاکا نعبدو. اعبدو نعبدو سمجھ میں آ گیا تو آگے آسان ہو گئی ہے. اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ تمہاری تو بنیادی عبادت ہی غلط ہے، وہ تم اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یہ اکیلا بندہ کھڑا ہو کے نعبدو کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ ہے اعتراض. دیکھیے اکیلا بندے کو تو اجازت ہو وہ کہے ایاکا اعبدو، میں اکیلا، میں ایک. 2 منٹ کی اور مشکل ہے، بس آسان ہو گئی ہے. تو یہ اکیلا بندہ جب کہہ رہا ہے کہ ایاکا نعبدو تو بنیاد ہی غلط ہے. جمع کا صیغہ اکیلا بندہ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ ہمارے علماء ربانی نے جواب دینا کہ جسے تم عیب سمجھ رہے ہو یہ قرآن کا حسن ہے. ایک صیغہ نعبدو کا ایک بندہ کہے تو بھی ٹھیک، ایک عرب لوگ کہے تو بھی ٹھیک. یہ ہے حسن قرآن کا. یعنی اکیلا بندہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، ایک عرب لوگ مل کے کہیں تو بھی نعبدو کہے. کیا معجزہ ہے قرآن کی بلاغت کا، فصاحت کا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ایک جو انسان ہوتا ہے وہ جب عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، اور عبد جسم کو نہیں کہتے. عبد 3 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے. سبحان اللہ. عبد ہوتا ہے 3 چیزوں کا مرکب. کیا؟ جسم، روح، نفس. جسم، روح اور نفس یہ تینوں مل کے کہتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. اب اکیلا کہے تو بھی ٹھیک، ایک عرب لوگ مل کے کہیں تو بھی ٹھیک. ایاکا نعبدو. تو ایسے ہی معجزات میں سے ایک آیت اعجازی جو میں نے تلاوت کی سورہ عنکبوت کی، 15 نمبر آیت سورہ عنکبوت کی. حضرت نوح کی کشتی کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. اور یہ اعجاز لفظی پہ محیط ہے آیت. جو میں نے 7 معجزے آپ کو بتائے نا ان میں اعجاز. اب جتنی دیر مجلس ہو رہی ہے اتنی دیر توجہ میری جانب ہونی چاہیے. یہ میرے خیال میں کہنے والی باشعور لوگوں کو تو بات نہیں ہے، صاحبان شعور کو تو یہ دہرانا بھی مجھے نہیں چاہیے. جتنی دیر مجلس ہے تو مجلس سماعت فرمائیے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. فرمایا ہم نے نجات دی نوح کو اور اصحاب سفینہ کو. ہم نے نجات دی نوح کو. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے. پس ہم نے نجات دی نوح کو وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینے کے اصحاب کو. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آیت قرار دیا کس کو؟ سفینہ کو. وَجَعَلْنَاهَا، ہا کی ضمیر یہ سفینہ کی جانب ہے. ہم نے آیت قرار دیا کسے؟ سفینے کو. کس کے لیے؟ للعالمین. حضرت نوح کی کشتی، نوح کی بات نہیں ہو رہی، نوح کی کشتی آیت ہے عالمین کے لیے. آیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نشانی. تو حضرت نوح عالمین پہ نبی نہیں تھے. کاش اللہ کرے وہ ادراک کے پردے ہٹ جائیں اور میں آگے ادراک میں لفظ رکھ سکوں. نوح نبی عالمین کے لیے نہیں تھے. سبحان اللہ. حضرت نوح عالمین پہ حجت نہیں تھے، رسول تھے، نبی تھے، صاحب شریعت تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صرف اپنے زمانے کے، اس وقت کے زمین کی مخلوق کے تھے، لیکن کشتی نشانی بنی عالمین کے لیے. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں علت کیا ہے؟ یعنی خود نوح آیت ہے،
کے لیے نہیں. کشتی نوح آیت ہے عالمین کے لیے. یہی اس آیت کی سریت ہے. حالانکہ کشتی بنائی بھی نوح نے. سبحان اللہ. یہ کشتی بنائی بھی نوح نے خود. اصل میں ایک سوال ہے اسی کے جواب میں نے آیت پڑھی ہے. سوال یہ کیا گیا محمد مصطفیٰ کی گود میں پلا ہے حسین. جاگیے گا خدا کے لیے. محمد مصطفیٰ کی گود میں پلا ہے. مصطفیٰ کی تربیت, مصطفیٰ کا لعاب. محمد مصطفیٰ خود سید الشہداء نہیں. تو سمجھ میں آئی ہے میری گزارش جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جس نے پالا ہے وہ نانا ہے حسین کا, لیکن سید الشہداء نہیں. کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی. میں نے کہا یہ آیت تم سمجھ لو, بات سمجھ میں آ جائے گی. نوح کشتی بنانے والا ہے, نوح عالمین کے لیے آیت نہیں ہے. جو خود بنانے والا ہے وہ خود آیت نہیں. آیت ہے کشتی, اور کشتی میں جو بیٹھے سبحان اللہ. اور اسی لیے میں نے کہا تھا یہ اس میں اعجاز لفظی ہے. اب سمجھیے گا. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, اور ہم نے نجات دی کشتی والوں کو. سنیے, ہم نے نجات دی. نوح ملح تھے, خود کشتی نہیں تھے. جاگیے گا. حضرت نوح کشتی چلانے والے تھے. بسم اللہ و مجریہا, بسم اللہ پڑھتے تھے, کشتی چل پڑتی تھی. تو نوح, اللہ نے حکم بھی یہی دیا تھا حضرت نوح کو, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے تابع. بہت سی چیزیں میں چھوڑتا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. نوح نے کشتی بنائی, حضرت نوح نے حکم الہی سے کشتی بچا کے لے گئی مخلوق کو. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نوح لے گیا, نہیں. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ تھے. جو عربی ناصر جاننے والے جعفری صاحب نے یہ فرمایا ہے, جن کو شناسا ہی ہے علم نحو و صرف سے, جب واو عاطفہ آ گیا تو پچھلی بات قطع ہو گئی. یہ آپ ترجمہ اگلی بات سے شروع ہو رہا ہے. نوح اور اصحاب سفینہ اللہ نے جدا جدا گنے. اب اصحاب سفینہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نجات دینے والوں کا تعلق جتنا نوح سے تھا اتنا کشتی سے تھا. یعنی نہ کشتی کو چھوڑ کے صرف نوح کا دامن تھام سکتے ہیں, نہ نوح کا دامن چھوڑ کے صرف کشتی پہ بیٹھ سکتے ہیں. نوح اور کشتی ساتھ ساتھ چلے گی, لیکن بچائے گی کشتی. بیٹھیں گے جو کشتی پہ, بچائے گی کشتی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا مَثَلُ أَهْلَ بَيْتِي كَمَثَلِ السَّفِينَةِ نُوحٍ. یہ شیعہ سنی علماء نے بالاتفاق حدیث لکھی. فرمایا ان مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها فنجا ومن تولى عنها فغرق. فرمایا میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح جیسی ہے, نوح جیسی نہیں. اب راز سمجھ میں آیا, کیونکہ نوح عالمین کے لیے نہیں تھا. ارے سبحان اللہ. دو چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیے گا. نوح عالمین پہ حجت نہیں, کشتی حجت ہے عالمین, نجات ہے عالمین کے لیے, آیت ہے عالمین کے لیے. اہل بیت کو مسئلے سفینہ کہا, یعنی یہ خود سفینہ ہے, یہ کسی کشتی کے محتاج نہیں. نوح کو بچانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی, اہل بیت کو ضرورت. فرمایا میری اہل بیت مثل سفینہ نوح ہے, جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جس نے منہ پھیرا وَمَن تَوَلَّى فَغَرَقَ. حدیث کے جملے کو سمجھیے, فَمَن تَوَلَّى فَغَرَقَ. جس نے منہ پھیرا وہ چل بھی رہا ہو تو سمجھنا غرق چل رہا ہے.
کسی کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ سانس لے رہا ہے. فرمایا فمن تولا، جس نے رخ پھیرا بس وہ غرق ہوا. فغارہ کا فاجزائیہ ہے، یعنی بس منہ پھیرا اور غرق ہوا. یہ تو تھی ایک حدیث. دوسری حدیث بھی ختمی رسول کی ہے. فرماتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. فرمایا یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. سلامت رہیے. حسین ہدایت کا مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. حسین دو روایات ہیں، ایک سرکار صادق علیہ محمد سے اور ایک سرکار امام رضا علیہ السلام سے. سرکار ششم سے پوچھا گیا مولا، ایک تو میں سنانے لگا ہوں اور دوسری میں آدھی سناؤں گا ابھی. میں ان کم ظرفوں میں سے نہیں ہوں کہ جو پڑھ لیا وہ سارا سنا دیا چاہے اگلے کا ہاضمہ خراب ہو جائے. میں اشروں کے اشرے یہاں پڑھ چکا ہوں. آدھی سناؤں گا اتنی جتنی سننے کے بعد یہاں پہنچ سکے. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا، جب اہل بیت کو سفینہ نجات کہہ دیا تو پھر حسین کو جدا سے سفینہ نجات کیوں کہا؟ یہ بھی تو اہل بیت میں تھے، حسین بھی تو اہل بیت میں تھے. دو جواب ہیں چھٹے امام کے اور سرکار رضا کے. دونوں سنانے لگا ہوں، ایک آدھا ایک مکمل. میں بلکہ پہلے سرکار رضا کا سنانے لگا ہوں. سائل نے کہا مولا آپ کشتی نجات نہیں؟ بھلا ہم ہیں کشتی نجات. آپ بھی اہل بیت میں، حسین بھی اہل بیت میں. جب حسین اہل بیت میں ہیں تو جدا سے حسین کو کشتی نجات کیوں کہا؟ فرمایا کلنا منا لعود محمد سفن للنجات وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَسْرَى وَأَوْسَعُ مِنَّا. فرمایا ویسے تو ہم آل محمد کا ہر فرد نجات کی کشتی ہے، لیکن حسین کی کشتی بڑی تیز ہے. حسین کی کشتی دو لفظ ہیں، أَسْرَى وَأَوْسَعُ مِنَّا. حسین کی کشتی ہم سے تیز بھی ہے اور ہم سے وسیع بھی ہے. اور چھٹے امام نے جو جواب دیا یہ میں نے آدھا سنانا ہے. سارے حیران ہو کے کہتے ہیں مولا آپ بھی کشتی نجات، حسین بھی کشتی نجات. جب ساری اہل بیت کشتی نجات، کسی اور امام کے لیے انفرادی طور پہ تو رسول اللہ نے نہیں کہا، یہ حسین کے لیے کیوں کہا؟ میں چہرے تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں. فرماتے کلنا سفن النجاة وَلَكِنَّ الْحُسَيْنَ سَفِينَةٌ لَنَا لِآلِ محمد. فرمایا ہم تیرا معصوم مخلوق کے لیے نجات کی کشتی ہے، حسین ہمارے لیے کشتی ہے. حسین فرماتے مَن يَرْكَبُ عَلَى سفینتہ فَيَفْتَخِرُ عَلَى الْعَالَمِينَ. فرمایا ہم تیرا حجتوں میں جو حسین کی کشتی میں بیٹھتا جائے گا عالمین میں فخر کر کے کہے گا کون ہے ہم جیسا، ہم حسین کی کشتی کے سوار ہیں. اہل بیت کے باقی افراد کشتی نجات، حسین کشتی نجات بھی ہے اور کشتی افتخار بھی رکھتا ہے. نوح کی بھی کشتی تھی. اس پہ دو چیزیں میرے سامنے ہیں، تھوڑی تھوڑی دونوں میں یا پہلے شروع کرتے ہیں. ایک عالم گزرے نہیں ہیں، موجود ہیں، ڈاکٹر انتون بارا. آپ کو گوگل سے ان کی کتاب مل جائے گی، الحسین فی فکر المسیح. بڑی شورفا کتاب ہے. یہ عیسائی علماء میں سے ہیں. ڈاکٹر انتون بارا زندہ علماء میں سے ہیں، لبنان کے رہنے والے ہیں. میرا جب زمانہ طالب علمی تھا شام میں تو یہ ڈماسکس یونیورسٹی میں کلیت الادب شعبہ ادب عربی کے استاد تھے. ڈاکٹر انتون بارا عیسائی عالم ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، 22-24 کتابوں کے رائٹر ہیں اور بہت بڑے دانشور ہیں، صحافی ہیں. انہوں نے وادی کربلا پہ کتاب لکھی، اس کا کتاب کا نام ہے الحسین فی فکر المسیح.
حسین عیسائیوں کی نظر میں، میں بلکہ ان کا تھوڑا سا تعارف ایک جملے میں کرا دوں جلدی تاکہ ان کو سمجھنے میں. یہ 2006 میں امام حسین کانفرنس ہوئی تھی ڈماسکس کی جامعۃ دمشق میں، ڈماسکس یونیورسٹی میں. تو اس میں تمام ادیان کے علماء آئے تھے، اس میں یہ بھی تھے. انہوں نے جو میرے مولا کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے پھر بعد میں کتاب بھی لکھی. جو میرا تجزیہ یہ تھا جب میں پڑھتا تھا وہاں، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ صرف ایک جملہ جو انہوں نے مولا کو خراج عقیدت پیش کیا وہ ایک جملہ کہہ دیتے تو ابھی تک غیر مسلموں نے جو حسین مولا کو کہا ہے ان پہ بھاری تھا. یہ آغاز یہاں سے کیا، بسم رب الحسین. بلکہ میں کبھی شاید اسی ممبر سے آپ کو ان کا خطاب سنا بھی چکا ہوں. آغاز یہیں سے کیا، بسم رب الحسین والحمد للہ الذی من خلقہ وسلام علی جدہ وابی وعلی امہ واخی. کان محمد بن عبد اللہ دعا فی زمنہ لہ بالنبوۃ والرسالۃ والناس یکذبونہ وکنت اکذبہ ایضا فلما رأیت سیرۃ الحسین لما انکرت عن دعوتہ لأن لا یجوز ولا یسیر ولا یمکن بن رب الحسین فی ہجرہ ان یکذب. دو جملوں کا ترجمہ کر کے میں پھر پلٹتا ہوں. اس نے کہا میں حسین کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں. عیسائی کہہ رہا ہے انتون بارہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین کے رب کے نام سے. وہ کہتا میں رب کو نہیں جانتا تھا، حسین نے بتایا کہ کوئی ہے. جانتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے اس لیے کہ میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، میں مسلمانوں پہ ہنستا تھا. یہ کیا نماز عبادت ہے، کھڑے ہوتے ہیں پھر جھکتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ سجدہ جیسے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے حسین کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی ہے جس کا سجدہ واجب ہے. کیوں؟ اس کی دلیل سنیے. وہ کہتا ہے اس لیے حسین وہ ہے جو ناحق میں ہاتھ نہیں دیتا. کہیے گا خدا کے لیے، حسین وہ ہے جو ناحق میں ہاتھ نہیں دیتا. میں نے دیکھا جسے حسین سجدہ کر رہا ہے اس کا سجدہ واجب ہے. ایک جملہ اور بھی مجھے بڑا پسند ہے. اس میں حسن تلمیح بھی ہے، حسن تشبیہ بھی ہے، اس میں ثنائے کا رمز بھی ہے. اردو ادب میں بھی استعمال ہوتے ہیں ثنائے بدائے وغیرہ. حضور خود صاحب ممبر ہے پڑھنے والے جو اب آپ جو اردو ادب سے بھی شناسائی رکھتے ہیں. ثنائے کا رمز ہے. کہتے ہیں والحمد لو داد نہ دیجیے گا، داد تو بندے سارے نو دے لیں گے وہ دیکھا جائے نہیں بھی بڑھتی اتنے بھی بندے دے لیں گے. گل سنی جے بات کا لطف لینا ہے روح کی گہرائی تک. کہتے ہیں والحمد للہ الذی من خلقہ. کہتے ہیں پالنے والے تیری حمد ہونی چاہیے کہ تو حسین کا خالق ہے. اس کی حمد ہونی چاہیے. یعنی ایک عیسائی نے اللہ کو لائق حمد ہی حسین کی وجہ سے مانا ہے. وہ حمد کے لائق ہے کہ حسین جیسے شاہکار خلق کرتا ہے. تو انہوں نے یہی حدیث اپنے اس بیان میں کتاب میں نقل کی، یہ حدیث سفینہ جسے آپ کہتے ہیں. تو جو انہوں نے اس پہ بحث کی علم کلام کی روشنی میں، وہ 2-4 جملے 2, 4, 5, 10 جتنے آپ سننا چاہیں. وہ کہتے ہیں دنیا والوں اس میں تو شک ہی نہیں کہ نوح کی کشتی نجات تھی اور حسین بھی کشتی نجات کا مالک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں دنیا والوں نوح کی کشتی میں اور حسین کی کشتی میں ابھی بھی اتنا فرق ہے جتنا عبد اور خدا میں ہوتا ہے، جتنا چونٹی اور ہاتھی میں ہوتا ہے. اتنا فرق ہے. وہ فرق جو انہوں نے تمثیلیں دیں 2, 4, 1, 2 میں سناتا ہوں، پھر واپس پلٹوں گا اگر خریدا گیا تو پھر 2, 4 اور انشاءاللہ. تو جو فرق انہوں نے بتائے وہ کہتے ہیں پہلا فرق یہ ہے فَأَمَّا السَّفِينَةُ نُوح. وہ کہتے ہیں جہاں تک بات رہی نوح کی کشتی نجات کی، وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے دونوں میں بنیادی. کیا؟ وہ فرماتے ہیں فَأَمَّا سَفِينَةُ نُوح لَهُ وَقْتٌ وَزَمَانٌ وَمَكَانٌ وَلِلْحُسَيْنِ
لا ينهبط من سلاوسة أحدا. بسم اللہ حضور چلیں ماشاءاللہ ورجینیا میں اضافہ ہوا, نئے چہروں کی زیارت بھی نوجوان نئے ماشاءاللہ آئے ہیں. چلیں آپ کے سب کے چہروں کی زیارت بھی اسی بہانے ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں نوح کی کشتی موقت تھی, یعنی وہ ایک وقت تھا. نوح نے کہا تھا اے لوگو ایھا الخلق قد ربط السفینۃ من یرید ان یرکب فہلموا الیہا. نوح نے کہا تھا اے مخلوق خدا, انسانوں کو نہیں بلایا تھا حضرت نوح نے, اے مخلوق خدا کشتی تیار ہے, جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے. کشتی چل پڑی, پھر نجات نہیں ملی. وہ کہتے ہیں نوح نے کہہ دیا تھا, ایک تو دو فرق تھے, کشتی چل کے نہیں جائے گی, لوگوں کو کشتی تک جانا پڑے گا. دوسرا جب کشتی چل پڑی جو رہ گیا سو رہ گیا. کہتے حسین وہ ہے, وہ کہتا ہے تم جہاں ہو وہیں رہو, بس مجھے بلا لو. خاموشی چاہیے مجھے. جعفری صاحب نے یہ فرمایا ہے, خدا میں جو سرور اس جملے کا لیتا ہوں نا, میں یہ ابھی اجلا پڑھا, پہلی دفعہ مجھے یو ایس اے میں بھی نام دیا کسی نے یہ اٹلانٹا میں اسی جملے پہ. میں نے سرور لیا ہے, داد مت دینا, سرور لینا جملے کا. جو خطیب کسی بات کا خود سرور نہیں نہ لے سکتا, وہ کسی کو سرور سے آشنا کیا کرے گا. جملہ سنیے گا, پر خاموشی سے, یہ جملہ خاموشی سے سننے والا ہے. کہتے لوگوں جانتے ہو میں حسین کی کشتی کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ لوگوں جانتے ہو کیونکہ مجھے پتا ہے نوح کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں, بس کشتی میں بیٹھنا ضروری ہے. جاننا خدا کے لیے. وہ کہتے ہیں نوح کی کشتی میں سور بھی بیٹھے تھے, کتا بھی, جو جو اب دنیا میں موجود ہے نا جاندار, یہ سب وہی ہیں جو نوح کی کشتی میں بیٹھ کے بچے تھے. اگر بیٹھے, اگر مجھے لوگ طنز کرتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے, تو میں انہیں کہتا ہوں میں حسین کی کشتی کا سوار ہوں. حسین کی کشتی جتنی چھوٹی ہو جائے نوح سے زیادہ چھوٹی ہو نہیں سکتی. میں جتنا گناہگار ہو جاؤں سور سے زیادہ نجس نہیں ہو سکتا. جتنا گناہگار ہو جاؤں. نوح کی کشتی موقت تھی, حسین کی کشتی لامحدود. ایک فرق میں نے بھی اس میں اضافہ کیا ہے, وہ سنا دو جلدی جلدی. میں کہتا نوح کی کشتی بس نجات والی تھی, یعنی اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک پہنچانا. نوح کی کشتی کا کمال بس بچانا تھا, صرف بچایا. نوح کی کشتی میں جو جیسے بیٹھا ویسا اترا. بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا ویسا, جاگنا خدا کے لیے, جاگنا. جیسا بیٹھا ویسا, کتا بیٹھا کتا اترا, سور بیٹھا سور اترا. یعنی نوح کی ذمہ داری صرف بچانا تھا, اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچانا تھا. حسین وہ کشتی نجات ہے, اس میں گناہگار ہر بیٹھا علیہ السلام بن کے اترا. جی اس میں گناہگار بیٹھا, صرف بے گناہ ہو کے نہیں اترا. یہاں تو ہوتا بیٹھتا تو گناہگار تھا, اترتا تو گناہ مٹ چکے ہوتے. نہیں, یہ بیٹھا گناہگار تھا, اترا تو
کہ بس جو سوار ہو جائے، سوار ہوتے ہوئے وہ ہوتا ہے، اترتے ہوئے یہ سبحان اللہ شہید ثالث، انہوں نے نام نہیں سنا شہید ثالث کا. شہید ثالث کی مشہور زمانہ رسالہ ہے خصائص الحسینیہ، یہ اردو میں بھی آپ کو مل جائے گا. خصائص الحسینیہ اردو میں ہندوستان سے پاکستان سے چھپ چکا ہے، یہ اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حسین کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کو یہ جسمانی طور پہ حرکت کر کے حسین کی کشتی پہ بیٹھا نہیں جائے گا. ضرورت نہیں ہے کہ آپ چل کے کشتی پہ بیٹھیں. خصائص کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جاگنا خدا کے لیے، فرماتے ہیں من یبکی او یلتما او ماشین لموکبہ فَأَنَّهُ كَالرَّاكِبُ فِي السَّفِينَةِ. وہ کہتے ہیں جو رو پڑے، جو ماتم کرے یا حسین کی زیارت کے لیے چل پڑے، وہ سمجھے میں کشتی نجات میں بیٹھا ہوں. سوار ہونے کی ضرورت نہیں جی، یعنی بیٹھا مجلس میں ہے لیکن خود کو یوں سمجھے کہ میں حسین کی کشتی ہے نجات میں بیٹھا ہوں. تو انطول بارہ کا ایک اور فرق بڑا لطیف، وہ کہتے ہیں ایک اور فرق تھا. کیا کہتے ہیں؟ نوح کی کشتی میں، میں قربان جاؤں، ابھی یہ عیسائی ہے، کہتے ہیں نوح کی کشتی میں جو سوار تھا مکمل اطمینان نہیں تھا. نوح کی کشتی میں جو سوار تھا اسے مکمل اطمینان، اس لیے تو کبھی کبھی بسم اللہ و مجریہا کا ورد کرنا پڑتا. جب کبھی نوح کی کشتی ڈولنے لگتی تو نوح کو بسم اللہ و مجریہا کا ورد کرنا پڑتا. کبھی آ جاتی تھی بھنور میں، کبھی کبھی جب بھنور میں آتی تھی تو کشتی میں بیٹھنے والے ایک دفعہ تو دہل جاتے تھے. یعنی جب تک کنارے نہیں لگے وہ مطمئن نہیں تھے. وہ کہتے ہیں حسین وہ کشتی نجات ہے جو اس پہ سوار ہو جائے وہ اتنا مطمئن کہ زخمی ہو کے بھی اپنے آپ کو زخمی نہیں سمجھتا. رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. اصحاب حسین کے بارے میں سے والی کربلا کے صاحب کی فضیلت میں رسول اللہ کی طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ سننے لگا. فرماتے ومن انصار ابی عبداللہ الحسین انہم یجرہون ویرجہون ولم یؤثروا علیہم الحدید. فرماتے حسین کے جو مددگار ہوں گے وہ زخمی بھی ہوں گے، وہ گریں گے بھی صحیح، لیکن ان پہ لوہا اثر نہیں کرے گا. فرمایا وہ زخمی بھی ہوں گے، گریں گے بھی، بظاہر زخمی بھی ہوں گے، گر بھی پڑیں گے زخمی ہوں گے. وَلَمْ يُؤَثَّرْ عَلَيْهِمُ الْحَدِيدُ، لیکن ان پہ لوہا ان پہ اثر وَلَا يُؤَثَّرُ عَلَيْهِمُ الْحَدِيدُ، ان کے اوپر لوہا اثر نہیں کرے گا. غیبت صغرا کے زمانے میں، جب پہلے غیبت صغرا ہوگی پھر غیبت کبرا ہوگی، تو غیبت صغرا کے زمانے میں الشیخ ابو زینب نعمانی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، یہ مسئلہ پیش آیا ان کے ساتھ. لوگوں نے کہا کہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ لوہا ان کو پہ اثر نہیں کرے گا، زخمی کرے گا. تو انہوں نے آیت پڑھی سورہ یوسف کی. انہوں نے کہا یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیا؟ انہوں نے کہا سورہ یوسف میں تم نے قصہ قرآن نہیں پڑھا؟ وہ جب مصر کی عورتیں آئی تھیں ایک ہاتھ پہ پھل اور چھری لے کے، تو پھل ہاتھ پہ سنترا رکھا اور چھری اوپر رکھی، سامنے سے یوسف کو اشارہ کیا گیا کہ گزر جاؤ، تو ہاتھ کٹ گیا.
میں سے دعا دوں گا. آپ کٹ گیا, پتہ ہی نہیں چلا. اور یوسف گزر گیا. پھر زلیخا نے کہا آپ بتاؤ یہ لہو کیسا ہے. گھبرا کے آنے لگی یہ لہو ہے. ہوش ہی نہ رہا. وہ کہتے ہیں یوسف جتنا حسین ہو جائے محمد کا پسینہ ہے. یوسف جتنا حسین ہو جائے محمد کا پسینہ ہے. حسین کو جتنا بھی چھوٹا کرو محمد کا خون ہے. جن کے سامنے یوسف گزر جائے جب کٹتے ہوئے انہیں خبر نہیں ہوتی جن کے سامنے حسین کھڑا ہو. ایک شعر سناؤں ابھی میرے کلاس میں کوئی ہیں شیخ حسین بصراوی, نوجوان عرب کے خطبہ میں سے ہیں. ان کا ایک شعر ہے. شعر کیا کمال ہے. انہوں نے شعر لکھا ہے حضرت جون کے بارے میں. اصل میں مکالمہ ہے سرکار جون کا والی کربلا کے ساتھ. اردو اشعار سے عربی شعر بھی سنیے. مکالمہ ہے حضرت جون کا والی کربلا کے ساتھ. تو جون جب آیا یہ مکالمے کو انہوں نے نظم کی صورت دی. میں ایک شعر سنانے لگا ہوں. ان کا یہ تیسرا شعر ہے ان کی نظم کا جو میں سنانے لگا ہوں. 2 مصرے ہیں. ایک مصرع پہلے سناتا ہوں پھر دوسرا سناؤں گا. وہ کہتے جب آئے زخموں سے چور چور تھے. جون زخموں سے چور چور تھے. پورے بدن پہ زخم ہی زخم تھے. جب قریب آئے والی کربلا نے بوسہ دیا اور فرمایا جون تیرے ہر زخم کی تکلیف کا حساب میرا بیٹا قائم لے گا. تو جون نے کہا مولا تیرے عشق میں لگا ہوا کوئی زخم مجھے زندگی سے مایوس نہیں کر رہا. جو زخم لگے ہیں یہ زندگی سے آپ میں بھی کوئی مایوس نہ ہو. یہ زخم مجھے زندگی سے مایوس نہیں کر رہے. اس پہ جو انہوں نے شعر لکھے جو اسی مکالمے کا سمجھیے مغز ہے وہ کہتے ہیں جناب جون کہنے لگے بعد یہ کربلا کو دے کے فرماتے فَأَمَّا جاگیے گا کیا حسین کرینہ ہے ان 2 مصروں میں. کہتے فَأَمَّا الْجَرَاحَةُ لَمْ يُعَلَّمُ بَلْ يُحَمَّدُ. کہتے ہیں میرے زخم یہ جو پہلے ذہنوں میں رکھیے یہ یہاں گوشت ہو اور یوں خنجر چلایا جائے تو زخم یوں کھلتا ہے ذہنوں میں. وہ کہتے ہیں میرے زخم یوں کھل کے مجھے تکلیف نہیں دے رہے بلکہ حمد کر رہے ہیں. یہ زخم کے 2 حصے کھل کے تکلیف نہیں دے رہے بلکہ حمد کر رہے ہیں. اور حمد ہوتی ہے شعور سے. جی اس شاعر کی عظمت کو سلام جس کے سپاہیوں کے زخم شعور حمد رکھتے ہوں. وہ حسین کہاں کھڑا ہوگا. وقت بھی کیونکہ ہو چکا. 1-2 جلدی باتیں اور عرض کر دیتا ہوں. کشتی نوح کی بھی تھی, کشتی شبیر کی بھی ہے. وہ موقت یہ غیر موقت. وہ زمانے سے مشروط یہ ہر زمانے کے لیے اور جاگنا خدا کے لیے. یہ جملہ نہیں بھائی یوں سمجھیے جملہ کائنات بند ہے اس کشتی کے اثار و غوامض کی. وہ کہتے ہیں فرق دنیا والوں اس میں اور اس میں بہت ہیں لیکن ایک بڑا فرق ہے. کیا جاگیے گا خدا کے لیے. فَأَمَّا السَّفِينَةُ النُّوحُ یجری بسم اللہ وَالسَّفِينَةُ الْحُسَيْنَ بِاسْمِهِ. وہ کہتے ہیں نوح کی کشتی بسم اللہ سے چلتی تھی. حسین خود بسم اللہ کا مصدر کون ہے. یہ فرزند حقیقت بسم اللہ ہے. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. اسی سے اندازہ لگائیے جس کے ملہ عباس ہوں اور یہ کشتی
کہ کشتی پانی میں نہیں چلی، امت کو تو بچایا شبیر نے، لیکن امت کو بچانے کے لیے شبیر کو خون کا دریا بنانا پڑا۔ اس خون کے دریا میں موجیں کہیں اکبر کے خون کی۔ میری دعا ہے مولا آپ کو اس ذکر کے سوا، اس غم آل محمد کے سوا کسی اور ذکر و غم میں نہ رلائے، ہر مصیبت سے محفوظ رہیں۔ مولا بانیان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، شر شیطان شر دشمنان سے محفوظ رہیں۔ عزیزو تمام ہوئی زحمتیں، دو جملے صرف ذکر مصائب کے۔ جب رہا ہوئی ہے نا علی کی بیٹی، میں نے لفظ ہی کہا ہے، عادتاً ہم لفظ بولتے ہیں رہائی ہو گئی۔ حضرت سجاد کو بلایا علی ابن حسین کو، یزید نے اسے کہا مختلف روایات ہیں، ڈر گیا تھا یہ، وہ محبت پیدا نہیں ہوئی تھی آل محمد کے لیے اس کے دل میں۔ ظالم جب ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اپنے ظلم سے ڈر جاتا ہے، یہ لعین اپنے ظلم سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا رہائی، فرماتے ہیں یزید تو نہیں جانتا اس قافلے کا سالار صرف میں نہیں، شریکت الحسین بھی ہے۔ جب تک میری پھپھی حکم نہیں دے گی میں رہائی کو قبول نہیں کروں گا۔ ویسے بھی ہم اسیر امر خدا ہیں، زمانہ ہمیں کیا اسیر کر سکتا ہے۔ آئے پھپھی اماں، یزید نے رہائی کا اذن دیا ہے۔ یہ فرماتی ہیں سجاد ہم شکست خوردہ نہیں، فاتح ہیں۔ اسے کہے فاتحین شرطیں مناتے ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کربلا کا لوٹا ہوا سامان لوٹایا جائے، شہداء کے سر لوٹائے جائیں، اور آخری شرط ہمیں شام میں رہنے کے لیے ایک گھر دیا جائے۔ میں شام میں کچھ دن قیام کروں گی، میں شام کے لوگوں کو بتاؤں گی میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ عزیزو بالکل اختصار سے قصہ، تمام 4 جملے، اور یہ میں بالکل جو پڑھ رہا ہوں لفظوں میں۔ پاکستان کے نامور علماء ذاکرین تھے موجود، شیخ عبدالحمید مہاجر نے باب صغیر، جسے آپ ہندوستانی پاکستانی قبرستان مسافرہ کہتے ہیں، وہاں شیخ عبدالحمید مہاجر نے روایات پڑھی۔ میں نے خود ترجمہ کر کے بہت سے پاکستانی ہندوستانی علماء واعظین کو بتایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہی کے چند جملے، رہائی ملی، باب صغیر آپ میں جو مومن شام جا چکے، اللہ کرے حالات ایسے ہوں کہ ہم سب شام جائیں، مولا امن و امان بحال کرے، ہم فاتح شام کے حرم کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ جہاں باب صغیر ہے نا ماتمی و آزادارو، وہ قبرستان مسافرہ، اس کے بالکل سامنے ایک 4 دیواری ہے جس میں شہداء کے سروں کی مدفن ہے، شہداء کے سر دفن ہے، جہاں رؤوس و شہداء اسے کہتے ہیں۔ اس گھر کا نام دار الحجارہ تھا، پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں تھی۔ اسی گھر میں قیام ہوا علی کی بیٹیوں کا۔ رہائی کے بعد شہداء کے سر لائے گئے۔ میں نے اب زیادہ طویل نہیں، وقت کے اندر اما فضہ، جی بی بی، اما فضہ سب بیویوں کو اعلان کرو جو بیوی جس کی وارث ہے وہ اپنے رشتہ دار کا سر اپنے ہاتھوں پہ خود لے۔ میں تو ماتمیوں صرف لفظوں میں بتا سکتا ہوں، تصور کرو بی بی لیلا کے ہاتھوں پہ اکبر کا سر، حضرت ام فروا کے ہاتھوں پہ شہزادہ قاسم کا سر۔ عزیزو ہر شہید کی وارثان
شہید کا سر ہاتھوں میں لیا، بی بی زینب حضرت سجاد کے قریب آئی، سجاد جی اماں مشکل ہے امام ہو حل کرو، اماں مشکل بتائیں۔ بی بی کہتی ہے سجاد میں ایک ہوں سر دو ہے، میں نے لفظ ہی کہنے ہیں، رونے کے لیے لفظ ہی ہوتے ہیں، اکیلی ہے تیری پھپھی سر دو ہے، اماں کس کے؟ اونو محمد کے۔ بی بی کہتی ہے نہیں وہ تو صدقہ تھے اکبر کا، اماں پھر کس کے؟ بی بی کہتی ہے ایک حسین کا، ایک میرے غازی کا سر، اگر صرف شبیر کا سر لو کہیں اماں ام البنین شکوہ نہ کرے، ماں جائے کا سر اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اماں مشکل کا حل ایک ہے، کیا سجا؟ کہتے ہیں اماں اپنی چادر تطہیر کا دامن بناؤ، جھولی بنا کے دونوں سر قبول کرو، ماتمی و عزادارو رونے کے لیے لفظ ہی ہوتا ہے۔ دونوں سر جب سامنے آئے نا، پہلے شبیر کے زخمی لب دیکھے، کان کے قریب لے جا کے اپنے لب، کہتی ہے حسین سکینہ مر گئی ہے، حسین تیری سکینہ اب باقی نہ رہی، شبیر تیرے سینے کا تاریخ زندان میں رو رو کے۔ دوسری بات رونے والوں، عباس کا سر ہاتھوں پہ لیا، بڑا حساس جملہ ہے، بڑی دیر دیکھتی رہی کہتی بی بی کچھ نہیں، سجاد دے کے کہتے اماں نگاہیں رک کیوں گئی ہے؟ کہتے سجاد میرے قریب آ، ذرا غور سے دیکھ۔ اماں دیکھا، سجاد تیرے چچا کا لقب کیا تھا؟ اماں قمر بنی ہاشم۔ بی بی کہتی ہے خود بتا، چاند ایسا ہوتا ہے؟ میرے عباس کا چہرہ دیکھ زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ماتمیو، عزادارو، شہداء کے سر کو دفن کیا۔ میری بہنیں بیٹیاں پردے میں ہیں نا، شاید اس جملے کی نزاکت کو سمجھیں گی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں خود جب اس مجلس میں تھا، یقین کریں ترجمہ لیتے ہوئے ہچکیاں بند جاتی تھی۔ حسین تاریخ انسانیت کی وہ پہلی اور آخری مظلومہ ہے جو 1 سال کے بعد سگے بھائی کا سر خود اٹھا کے کربلا تک گئی۔ آسان نہیں ہے یہ جملہ۔ اس بہن کا صبر بتاؤ جو اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے کربلا تک گئی۔ رونے والوں، خود شبیر کا سر اٹھایا۔ دو جملے، میں جلدی آگے بڑھنے لگا ہوں مقصد کی جانب۔ شام سے چلی علی کی بیٹی قافلہ سواری کر کے، ایک جملہ کہا، اللہ مناصر ما شہید اللہ درجات بلند کرے۔ ان کا جملہ ہے، کہتے شام کی مستورات کو جمع کیا، کہتی ہے شام کی مستورات، تم نے ہم پہ بڑے ظلم کیے، ہم آئے تم نے ہمیں پتھر مارے، تمہیں ہمارا علم نہیں تھا، لا علمی میں تم سے ہوا تو معاف کیا، تم میں سے جس کی بیٹیاں ہوں، اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے، تم میں سے جس کی بیٹیاں ہوں وہ ذرا میرے قریب آئے۔ علامہ کہتا ہے چند مستورات اٹھ کے آئی، بی بی ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ بی بی کہتے تم تو جانتی ہو کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ ہاں شہزادی، بی بی کہتے ہم جا رہے ہیں لمبے سفر پہ، اللہ جانے دوبارہ شام کب آنا ہو، ہم تمہارے شہر میں حسین کی ایک بیٹی امانت کے طور پہ غریبوں والے قبرستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر کبھی وقت ملے آکے شبیر کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جلا دینا، کبھی گرمی میں آکے قبر پہ پانی ڈال۔
من الموت جعلكم اللہ من الباقی. عزیزو یہ قافلہ کربلا پہنچا. ایک جملہ طویل نہیں. آئی ہے نا بی بی کربلا. عباس کو دیکھ کے کہا عباس راضی ہو شام فتح کر آئی ہوں. حسین راضی ہو دین بچا آئی ہوں. ایک بات کی علی کی بیٹی نے, ایک کام کیا حضرت ام رباب صلوات اللہ علیہ نے. علامتن کا معنی کہتے ہیں کہ پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا شبیر کی قبر کے قریب رکھ کے علی اصغر کی ماں کے کہتی ہے حسین ہا ہے الوسادۃ لابنتک سکینہ. حسین پورے سفر میں اور زندان میں یہ تیری بیٹی سکینہ کا تکیہ ہوا کرتا تھا. بولا جلائے خیر دے آپ کو. عزیزو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے جب یہ قافلہ پہنچا مدینے. گن کے 4 منٹ میں نے مسائل کے 2 جملے پڑھنے ہیں. مدینے پہنچا قافلہ, بیر الوداع پہ قافلہ رک گیا. بیر الوداع پہ مدینے سے باہر خیمے لگے. بشیر کو کہا بشیر اعلان کرو علی کی بیٹیاں گھر بار لٹا کے بیٹے مرا کے واپس پلٹ آئی ہیں. بشیر اعلان کر رہا ہے مدینے میں. سب نے سنا لیکن ایک عباس کی ماں ایک محمد حنفیہ جیسا ان دونوں ذوات نے سنا. سب سے پہلے تو عبید اللہ بن عباس مولا عباس کے بیٹے جناب فاضل شہید ہے کربلا میں. مدینے میں حضرت عبید اللہ تھے. عبید اللہ نے اعلان سنا. بشیر کا ہاتھ تھاما. بندہ خدا اس اعلان کی منتظر میری دادی ہے. یہ اعلان میری دادی کو سنا. پردے کے باہر بشیر آ کے بیٹھا. بی بی کہتی ہے بشیر تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ حسین لوٹ آئے ہیں. کہتے بی بی میں نے یہ کہا ہے حسین کی شریکہ لوٹ آئی ہے. دیکھیں کہتی ہے بشیر ایک بات بتا میرا حسین زندہ ہے یا قتل ہو گیا. کہتے بی بی قتل ہو گیا. کہتے پھر ایک اور بات بتا میرا غازی زندہ ہے. کہتے نہیں بی بی تیرا غازی بھی شہید ہو گیا. بی بی کہتی ہے ایک آخری بات بتا میرا عباس میرے حسین سے پہلے قتل ہوا ہے یا بعد میں. کہتے بی بی تیرا عباس نے وفا کی حد کر دی. تیرا عباس ایدن لیتا لیتا میدان میں مارا گیا. اللہ اکبر. محمد حنفیہ نے آخری جملہ رونے والا کہنے لگا ہوں. اعلان سنا. علماء مقابل کہتے ہیں بیمار تھے. سواری کا انتظار نہیں کیا. بیماری سے کمر جھک چکی تھی. دونوں ہاتھ کمر پہ تھے. تیز قدم اٹھاتے ہوئے بیر الوداع پہ آئے. آخری جملہ میں بالکل کوئی خطابت نہیں, میں تمہارے ساتھ مل کے ادادار بن کے آخری جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. خیمے کے در پہ حسین کی بہن بیٹھی. بھائی آ رہے ہیں, پہلے بھائیوں سے بھائیوں کا پرسہ لوں گی. محمد حنفیہ قریب آئے. ہے نفیس سا جملہ, بھائی بہنوں کو نہیں بھولتے. پہلا جملہ جو محمد حنفیہ نے کہا سجاد کے کلیجے پہ خنجر چل گئے. جانتے ہیں جملہ کیا کہا؟ دیکھیں کہتا ہے اے کنیز خدا اے کنیز زینب میری بہن کہا ہے. یہ جملہ کہنا تھا. سجاد تڑپ کے اٹھے. چچا جسے کنیز کہہ رہے ہو یہی تیری بہن زینب ہے. حیران ہو کے کہتے میری زینب کی یہ حالت. میں کہتے ہیں محمد حنفیہ بازاروں میں خطبے, لائنوں میں خطبے, پتھروں کی بارش, ماتم حسین. آمین.
Oh